بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن پلان نمبر 4 پہ پہنچے ہیں تعزیرات پاکستان کے۔ تو آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیفینیشنز، اس میں جو پہلی ڈیفینیشن ہے وہ دستاویز کی ہے۔ عمومی طور پر ایز اے لے مین دستاویز کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں کہ شاید کسی کاغذ کے اوپر الفاظ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر ہوگی، ایسے ہی ہے؟ یقیناً یہ بھی دستاویز ہے، مگر قانون کا طالب علم جب دستاویز کی ڈیفینیشن یا اس کو سمجھنے کے لیے کتاب کھولتا ہے تعزیرات پاکستان کی، تو اس میں 3-4 باتیں امپورٹنٹ ہیں دستاویز کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دستاویز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کاغذ ہو۔ دستاویز صرف کاغذ پر نہیں لکھی جاتی، دستاویز کسی بھی مادی چیز کے اوپر ہو سکتی ہے۔ اب مادی چیز کون سی ہے؟ وہ لوہا بھی ہو سکتا ہے، لکڑی بھی ہو سکتی ہے، کپڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پلاسٹک کی چیز بھی ہو سکتی ہے، شیشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ روسٹم آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کچھ لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کے سامنے یہ آپ کا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ یہ کس درجہ حرارت پہ اس وقت کام کر رہا ہے، وہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شیشے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے اور اس کپڑے کے اوپر ہم نے اپنا رینک بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کپڑا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے یہاں پر کہ صرف کاغذ پر ہی جو تحریر ہوگی اس کو ہم دستاویز کہیں گے، بلکہ کاغذ کے علاوہ دیگر بھی جو مٹیریل چیزوں کے اوپر، مادی اشیاء کے اوپر کوئی تحریر ہو تو اس کو بھی دستاویز کہا جا سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ میں نہیں ہوگی، یہ الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ الفاظ کے علاوہ علامات میں بھی ہو سکتی ہے، یہ اشکال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ لائنز یعنی خطوط کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ خاکے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ روڈ پہ جب ٹریول کرتے ہیں تو روڈ کے اوپر جتنے سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان میں بیشتر میں کوئی الفاظ سے تحریر نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کچھ اشکال بنی ہوتی ہیں، اور ان اشکال کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اب اکثر آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی پبلک پلیس پر جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، تو وہاں ایک تو لکھا ہوگا، میں بھی آپ کو کسی جگہ نظر آئے کہ سگریٹ پینا منع ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اب اگر یہ اردو میں لکھا ہوا ہے سگریٹ پینا منع ہے تو یہ ایک دستاویز ہے، مگر اگر اس کے بجائے وہاں پر صرف ایک نشان بنا ہوا ہے سگریٹ کا، وہ جل رہا ہے، اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک کراس لگا ہوا ہے، تو کیا یہ دستاویز ہے؟ یہ بھی دستاویز ہے، کیونکہ یہ ایک شکل ہے، ایک سائن ہے، اور آپ کو اس کا پورا مطلب اور مفہوم سمجھا۔ اور بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سائنس کی شکل میں یا علامات کی شکل میں جو دستاویز ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ مثلا اب اگر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے تو کتنے لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی صرف پڑھے لکھے لوگ ہی پڑھ سکیں گے، اور پڑھے لکھوں میں بھی وہ جو اردو جانتے ہیں، جو صرف انگلش پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ کیا اسے پڑھ لیں گے؟ اس کے لیے ان کے لیے تو انگلش میں لکھنا پڑے گا۔ مگر جو یہ سائن ہے، یہ چاہے چائنیز آئے گی، چاہے انڈونیشیا سے کوئی بندہ آئے گا، چاہے ملیشیا سے آئے گا، چاہے پاکستان کا ہوگا، چاہے یورپ کا ہوگا، وہ تمام لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ایسے ہی ہے؟ اچھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور مفہوم، مقصد بھی ہونا چاہیے۔ بے ترتیب الفاظ میں لکھ دوں
بے شک ایک کاغذ کے اوپر اور اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہ ہو تو وہ دستاویز نہیں ٹھہرے گی، اور اس کو بطور وجہ ثبوت کسی بھی مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش بھی کیا جا سکے۔ تو یہ چار چیزیں جب مل جائیں گی تو دستاویز بن جائے گی۔ پہلی، کسی بھی مادی چیز کے اوپر کوئی تحریر، وہ الفاظ میں ہو، اعداد میں ہو، اشکال میں ہو، علامات میں ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور مفہوم ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، اور اسے بطور وجہ ثبوت کسی عدالت میں، نہ صرف عدالت میں بلکہ کسی بھی مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش بھی کیا جا سکے، تو ایسی تحریر کو ہم کیا کہیں گے؟ دستاویز کہیں گے۔ سر کیا بینک کا چیک بھی ایک دستاویز ہے؟ جی، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے بات سنی ہے۔ سوال جب ہی پیدا ہوتا ہے جب بات توجہ سے سنی جاتی ہے، سمجھ آتی ہے، اور اس میں سے کوئی ایک پورشن سمجھ نہیں آ رہا تو بندہ اس کے حوالے سے سوال کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ایک چیک جو ہے وہ ایک دستاویز ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے جب دستاویز ڈسکس کیا تو اس میں ہم نے 4 انگریڈینٹ اس کے ڈسکس کیے۔ پہلا تو یہ کہ وہ کسی مادی چیز پر ہونی چاہیے۔ کیا کاغذ ایک مادی چیز ہے؟ چیک کس پہ ہوتا ہے؟ ایک پرنٹڈ کاغذ ہی ہوتا ہے نا۔ کیا وہ مادی چیز ہے؟ اچھا، پھر دوسرے نمبر پر وہ اس میں اعداد، علامات، اشکال، لائنز یا کوئی بھی سمجھ آنے والی عبارت لکھی ہو، تو کیا چیک کے اوپر ایسی چیز ہوتی ہے؟ ایسی چیز بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا کوئی مطلب اور مفہوم ہو۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ چیک جو لکھ کے دینے والا ہے اس نے اس میں کچھ اماؤنٹ لکھی ہوگی سرٹن، وہ کسی ایک خاص بینک کا ہوگا، اس میں سے جا کے کوئی ڈرا کرائے گا، وہ خود کرائے گا یا کوئی اور کروائے گا، تو اس کا ایک مطلب اور مفہوم ہے جو بینکرز کو بھی پتہ ہے اور اس شخص کو بھی پتہ ہے جو اس کا تحریر کر رہا ہے۔ اور کیا یہ بطور وجہ ثبوت کسی اتھارٹی کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا بینکر کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر اس کو وہ کوئی فورج ہے تو وہ بینکرز کرائم میں آ جائے گا، وہ انویسٹیگیشن میں پیش کیا جا سکتا ہے، وہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، تو ہر فورم پہ وہ بطور وجہ ثبوت بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کا جو بھی سوال ہے، آپ اس 4 کرائٹیریا کے اندر، 4 جو ہم نے انگریڈینٹس ڈسکس کیے ہیں اس سیکشن کے، سیکشن 29 کے، اس کے اندر آپ اسے فٹ کر کے دیکھیں گے۔ اگر فٹ ہو جائے تو وہ دستاویز ہے، نہیں فٹ ہو تو وہ نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ چیک جو ہے وہ ایک دستاویز ہے۔ تھینک یو۔ ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا جس پر کچھ بھی تحریر نہ ہو، کیا وہ بھی دستاویز کہلائے گا سر؟ ویری گڈ، زبردست۔ تو جب انسان سوال کرتا ہے تو اسی سے ہی سیکھتے ہیں ہم، سوال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا لیکچر کو غور سے سنا ہے، کتنا سمجھا ہے۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ کیا ایک ایسا کاغذ جس کے اوپر کچھ بھی تحریر نہیں ہے، کیا وہ ایک دستاویز ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے جو پہلے 4 انگریڈینٹ یا آپ اس کو 4 خانے کہہ لیں، کیا یہ چاروں خانوں میں یہ آپ کا سوال فٹ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم نے پہلی بات کی کہ کوئی مادی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر کوئی تحریر ہو۔ تو ایک بات تو ہے یہ مادی چیز ہے، کاغذ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی تحریر ہونی چاہیے، وہ تحریر علامات، اعداد، اشکال، لائنز، خاکوں کی شکل میں ہونی چاہیے۔ تو کیا یہاں یہ چیزیں موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انگریڈینٹ اس میں سے مس ہو گیا۔ اور اچھا، اب کیا اس کاغذ کی کوئی سمجھ ہے آ رہی ہے کسی کو کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے اس کے اوپر اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو کوئی سمجھ آنے والی بات بھی نہیں ہے، تو یہ دوسرا بھی مس ہو گیا۔ کیا اس خالی کاغذ کو ہم کسی کے سامنے وجہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تیسرا بھی، تو اس میں تو تینوں پوائنٹ مس ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کاغذ ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے اوپر کوئی اعداد، علامات، اشکال کی شکل میں کوئی تحریر ہے، نہ اس کی سمجھ آ رہی ہے، نہ اسے کسی کے سامنے بطور وجہ ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔
تو اب اس سانچے میں جب ہم فٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خالی کاغذ جو ہے وہ ایک دستاویز نہیں ہے. کلیئر؟ ٹھیک، تھینک یو.